کہ خدا نے اپنے لوگوں کو یعنی اپنی کلیسیا کو اپنے مشن کے لیے بلایا ہے، یسوع کے مشن کے لیے بلایا ہے۔ نمبر 1، خدا نے کلیسیا کو یسوع کا مشن جاری رکھنے کے لیے بلایا ہے۔ پہلی 3 آیات میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہاں لکھا ہے دوسری آیت میں، اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا۔ یوحنا کی انجیل اس کے 15ویں باب میں بھی یہی لکھا ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چنا ہے کہ جاؤ اور پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے۔ یہاں پر لوکا بھی اسی حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ وہ رسول those apostles whom Jesus had chosen، وہ رسول جنہیں اس نے چنا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کے مشن میں ہماری شمولیت میرے بھائیوں، بہنوں، بچوں، بزرگوں، یہ اس کا بلاوا ہے ہماری زندگیوں کے لیے، یہ اس کا چناؤ ہے ہماری زندگیوں کے لیے، یہ اس کا ہم پر فضل ہے، یہ اس کی ہم پر رحمت ہے کہ ہم جو کمزور تھے، جو گناہگار تھے، جو نا امید تھے، جو بے بس تھے، جو بھٹکے ہوئے تھے، جو گھورے میں تھے، گندگی میں تھے، غلاظت میں تھے، غربت میں تھے، اس نے اپنے فضل کے وسیلے سے ہمیں چنا، اپنی کلیسیا کا حصہ بنایا اور اپنے مشن کو جاری رکھنے کے لیے بلا لیا۔ خدا نے اپنی کلیسیا کو یسوع کے مشن کو جاری رکھنے کے لیے چنا اور بلایا ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں میری منسٹری، ہماری منسٹری، میرا چرچ، ہمارا بائبل کالج، میری بہنوں بھائیوں، یہ یسوع مسیح کی منسٹری ہے، یہ یسوع مسیح کا چرچ ہے، یہ یسوع مسیح کی خدمتیں ہیں جن میں اس نے اپنے فضل کی بدولت مجھے اور آپ کو شامل کیا ہے، چنا ہے، بلایا ہے۔ بعض لوگ فخر کرتے ہیں کہ میں صدر پاکستان کے لیے کام کرتا ہوں، میں وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں جاب کرتا ہوں، میں وزیر اعلیٰ کے آفس میں کام کرتا ہوں، میں فلاں وزیر کے ساتھ جاب کرتا ہوں، میری فلاں ایم این اے یا ایم پی اے کے ساتھ ڈیوٹی ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن میرے بھائیوں بہنوں، ایک مسیحی شاگرد کے لیے سب سے بڑا اور سب سے عظیم اعزاز یہ ہے کہ وہ بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند کے لیے کام کرتے ہیں۔